پشاور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کئی صدیوں تک مغل، سکھ، ہندو، افغان اور کئی دیگر تہذیبوں کو گوارا رہا، جن کے دور اقتدار کی نشانیاں آج بھی پشاور میں موجود ہیں۔ پشاور میں حیرت انگیز طور پر ایک مقام ایسا بھی ہے جو بیرونی حملہ آوروں کا نشانہ بننے سے تو محفوظ رہا، لیکن اپنوں کا تختہ مشق ضرور بنا رہا۔ اس مقام کو چوکیدگار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ تاریخی چوک قدیم شہر کے وسط میں واقع ہے۔ میل وقوع کے اعتبار سے چوکیدگار پشاور شہر کی مشرقی سمت میں واقع ہے۔ چوکیدگار جس مقام پر واقع ہے وہ دراصل دریا باڑہ کی گزرگاہ تھا۔ کسی زمانے میں یہاں دریا باڑہ گزرتا تھا۔ پشاور کے قدیم شہریوں کے نزدیک یہ پانی کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ جب شہر پشاور پھیلنا شروع ہوا تو دریائے باڑہ بتدریج سکڑتا چلا گیا اور آخر میں بالکل ہی غائب ہو کر قصہ پارینہ بن گیا۔ سکھ عہد میں چوکیدگار کے مقام پر دریائے باڑہ میں پانی کا بہاؤ اتنا کم ہو گیا کہ اسے پختہ کر دیا گیا، مگر اس کے آس پاس پھیلی ہوئی گہری کھائیوں کو بھرا نہیں گیا۔ البتہ اندرون شہر کے علاقوں گھنٹہ گھر، ریتی بازار، کریم پورہ کو صرف بازار سے ملانے کے لیے اس پر ایک پل بنا دیا گیا جسے پل پختہ کہا جاتا تھا۔ پل پختہ کے ارد گرد ہونے والی آبادی کی وجہ سے آج اس پل کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، تاہم یہ نام آج تک چلا آ رہا ہے۔ 1857 کے آس پاس سکھ عہد میں ہی پختہ پانی والی گزرگاہ کو ڈھک دیا گیا اور اس کے آس پاس کی کھائیاں بھی بھر دی گئیں۔ یوں یہ مقام ایک وسیع و عریض میدان کی صورت اختیار کر گیا۔ اس میدان کے آس پاس زیادہ تر آبادی ہندوؤں کی تھی، جنہیں اندرون شہر اور دیگر مقامات پر واقع اپنے مناظر تک پہنچنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب کھائیوں کے دونوں کنارے بھر جانے کی وجہ سے دونوں علاقے ایک ہو گئے تو انہیں اپنے مندروں تک آنے جانے میں بڑی سہولت میسر آ گئی۔ چونکہ کھائیوں کی بھرائی کا کام لارڈ ہیسٹنگس کی سربراہی میں کیا گیا تھا، اس لیے ایک ہندو سیٹ نے لارڈ ہیسٹنگس کی اس اقدام سے خوش ہو کر میدان کے وسط میں چھوٹی سی گنبد نما عمارت تعمیر کروائی جو لارڈ ہیسٹنگس میموریل چوک کہلائی۔ عام لوگوں کو یہ سخت الفاظ ازبر نہ ہو سکے اور بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے چوکیدگار رکھ دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لارڈ ہیسٹنگس کی یادگار اس لیے بھی تعمیر ہوئی تھی کہ وہ شہر کی خوبصورتی میں بڑی دلچسپی لیتے تھے اور یہ مقام خاص طور پر انہی کی کوششوں سے وجود میں آیا تھا۔ غالب گمان ہے کہ لارڈ ہیسٹنگس کی بھی یہی خواہش رہی ہو جسے انہوں نے ہندوؤں کے ذریعے پورا کروایا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، پشاور شہر کو چوکیدگار کی صورت میں ثقافتی، سیاسی اور مذہبی سرگرمیوں کے لیے ایک مرکز مل گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک طبقہ ایسا بھی تھا جس نے انگریزوں کی مخالفت میں اس کا نام لارڈ ہیسٹنگس میموریل چوک کی بجائے چوکیدگار رکھ دیا تھا۔ 6 مارچ 1922 کو برطانیہ کے شہزادے ولی عہد پرنس آف ویلز، جو کہ بعد ازاں برطانیہ کے شہنشاہ ایڈورڈ ہشتم کہلائے تھے، جب پشاور آئے تو اسی مقام پر ان کا دربار سجایا گیا تھا۔ پورے صوبے سے قوانین، والیان ریاست اور انگریزوں کی خدمت کے عوض میں خطاب حاصل کرنے والے اس مقام پر پرنس آف ویلز کے استقبال کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ 1922 یہ وہ وقت تھا جب برصغیر پاک و ہند میں تحریک خلافت اپنے عروج پر تھی۔ مقامی آبادی نے اس تحریک کی حمایت میں شہر میں مکمل ہڑتال کر رکھی تھی۔ پرنس آف ویلز کے پہنچتے جو ہی دربار کی کارروائی شروع ہوئی اور پشاور میونسپلٹی کے نائب صدر رائے بہادر کرم چند نے اعلان پشاور کی طرف سے سپاسنامہ شروع کیا ہی تھا کہ دربار کے آس پاس چھپ کر کھڑے ہوئے خلافت کے کارکنوں نے نعرے تکبیر، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کرنا شروع کیے تو دربار پر مردنی چھا گئی۔ پرنس آف ویلز اتنے حواس بافتہ ہوئے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جگہ سے اٹھے اور کمشنر پشاور کو ساتھ لے کر بغیر پروگرام کے ہی کچہری دروازے کے راستے گورنر ہاؤس جا پہنچے۔ خلافت کے کارکنوں کا احتجاج رنگ لایا اور دربار درم برہم ہو گیا۔ تحریک پاکستان کے دوران چوکیدگار پشاور نے ایک جلسہ گاہ کی حیثیت سے بھی اپنی اہمیت تسلیم کروائی۔ سن 1970 کی دہائی میں یہ خوبصورت عمارت مقامی سیاست کا شکار ہو گئی۔ اس وقت کے پشاور کے میئر نے سیاسی اثر و رسوخ کے زیر اثر آ کے راتوں رات اس تاریخی ورثے کو منہدم کروا دیا تھا اور اس خوبصورت یادگار کی جگہ پھر نئے چوکیدگار میں ایک بلند و بالا مخروطی سا گنبد نما مینار بنوا دیا گیا، جس کے بعد ایک ایسی متنازع یادگار وجود میں آئی جس کا اسلام سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی یہاں کی تہذیب و ثقافت سے دور دور تک کوئی واسطہ تھا، جو اعلان پشاور کو رتی بھر پسند نہ آئی۔ یہ ناقابل برداشت نشان بھی اہل شہر کی گردنوں پر تقریباً 13 سے 14 برس تک سوار رہا، مگر عوامی، ادبی
और मजहबी हलकों की जानिब से इस बारे में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। हुकूमत बदली तो नई हुकूमत को मजबूरन ये फैसला करना पड़ा कि इस चौकियातगार को भी मिस्मार कर दिया जाए और इसकी जगह एक नया चौकियातगार दोबारा बनाया जाए। तीसरा चौकियातगार बनाने वालों ने तो पुराने दोनों चौकियातगारों के बाकी मानदा निशानात भी जड़ से उखाड़ फेंके। नए तजर्बे की सूरत में वजूद में आने वाले चौकियातगार में गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए जेर जमीन रास्ता और पार्किंग का इंतजाम किया गया, जो बुरी तरह नाकाम हो गया और चौकियातगार का तामीराती काम भी अधूरा रह गया, जो कई दहाइयां गुजरने के बाद आज भी अधूरा ही है। मगर इसमें कोई शक नहीं कि ये मकाम पेशावर के काबिल दीद मकामात में से एक जरूर है। चौकियातगार के मशरकी सिमत में मोची लड़ा, घंटा घर, करीमपुरा, मुस्लिम मीना बाजार, शाहीन बाजार और तारीखी गोरगठरी जैसे अहम मकामात हैं, तो शुमाल और जनूब में अजनास की तिजारती मराकिज पिपल मंडी, बाजार बजाजा, अशरफ रोड, रामपुरा गेट, अबरशम गरा, मिस गरा, बटेर बाजा और किसाखानी वाक़ है। इन बाजारों में थोक व परचून की मार्केटें इस बात की दलील हैं कि माजी में जिस शहर पेशावर में कभी अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से आने वाले काफिलों का पड़ाव हुआ करता था, इसने आज भी अपनी वही हैसियत व अहमियत बरकरार रखी हुई है। चौकियातगार को पेशावर का दिल भी कहा जाए तो गलत न होगा। इसके मगरबी हिस्से में तारीखी किला बालाही सार, मस्जिद मोहब्बत खान, लेडी रीडिंग अस्पताल और कायम पाकिस्तान से कबल वजूद में आने वाला सुनार बाजार मौजूद है। ताहम चौकियातगार के इर्द गिर्द बेहंगम बुलंदो बाला तामीरात की वजह से ये अपना हुस्न और अफादियत खो बैठा है। कई सालों तक चौकियातगार करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के नरगे में रहा, जहाँ हर वक्त कसीर अफराद का मजमा लगा रहता था। लम्हे फिक्रिया ये है कि अंदरूनी शहर गुंजानाबाद और वस्ती तिजारती मरकज की ना तो तारीखी हैसियत का लिहाज किया गया और न ही इसके वकार व शान का पास करते हुए उन खामियों को दूर करने की सही की गई, जिसकी वजह से चौकियातगार दागदार दिखाई देता है। मुतलका इदारों की गफलत के बायस चौकियातगार में सफाई की इंतहाई नाकिस सूरत हाल है। हुकूमती इदारों के साथ इस तारीखी विरसे को गंदा करने की जिम्मेदारी शहरियों पर भी आयद होती है, जो इसे बैतुल खला के तौर पर भी इस्तेमाल करने से नहीं कतराते। अफसोस चौकियातगार एक ऐसा मकाम बन चुका है जहाँ शहरी बैठना तक गवारा नहीं करते। अलबत्ता इतवार के रोज मनचले नौजवान और बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलने जरूर आते हैं। बाअसर अफराद ने चौकियातगार के अतराफ में मुतलका इदारों की गफलत या मुबैना मिली भगत से तजावजात कायम कर रखी हैं, जिसकी वजह से चौकियातगार से पैदल गुजर कर फ्रंटियर कॉलेज बराए तलबात, फॉरवर्ड स्कूल और लेडी रीडिंग अस्पताल जाने और आने वाले तलबा व तलबात के अलावा मुलाजमत पेशा मर्दोजन को भी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एहलियान पेशावर का सूबाई हुकूमत से मुतालबा है कि तारीखी विरसे चौकियातगार का तामीराती काम मुकम्मल करके सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए और इसके अतराफ से तजावजात का खात्मा किया जाए। चौकियातगार पेशावर महज शहर का एक चौक ही नहीं बल्कि सदियों की तारीख अपने अंदर समोए हुए है। इस चौक को तहरीक आज़ादी के जलसों के हवाले से भी रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। कैमरामैन आसिम फयाज के साथ शहजाद दुरानी, डेली मैदान, पेशावर।